جی ہاں دوستو، میں ہوں ماریہ طاہر اینڈ اگین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم ٹی ورلڈ فیکٹس۔ 1971 کی جنگ کے دوران گردیپ سنگھ کو زیر زمین بنکر میں کیوں رکھا گیا؟ پائلٹ گردیپ سنگھ سمرا کی مکمل تاریخی کہانی۔ جی ہاں دوستو، 4 دسمبر 1971 کو 101 اسکواڈرن کے فلائٹ لیفٹیننٹ گردیپ سنگھ سمرا صبح 4 بجے آدم پور ایئر بیس پر موسمی بریفنگ لینے کے لیے اٹھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ رات بھر سو سکے ہوں، کیونکہ ایک دن پہلے ہی پاکستانی طیاروں نے انڈین ٹھکانوں پر حملہ کر کے جنگ شروع کر دی تھی۔ جی ہاں دوستو، گردیپ سنگھ سمرا نے صبح تقریباً 9:15 پر آدم پور ایئر بیس سے اپنے سخوئی 7 طیارے میں اڑان بھری۔ انہیں چھمب سیکٹر میں بڑھتے ہوئے پاکستانی ٹینکوں کو تباہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ گردیپ سنگھ کی شادی صرف 2 ماہ قبل منندر کوٹ سے ہوئی تھی۔ جب انہوں نے پاکستانی ٹینکوں پر اپنی 57 mm گن سے فائر کیے تو انہیں اپنے طیارے کے نچلے حصے سے کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ یہ وہ گولے تھے جو نیچے سے طیارہ شکن بندوقوں سے فائر کیے گئے تھے۔ اچانک کاکپٹ میں کئی سرخ روشنیاں چمکنے لگیں اور سیٹ کے سامنے والا میٹر بتانے لگا کہ ان کے انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور جہاز میں آگ لگ گئی ہے۔ اس وقت وہ جس سمت میں اڑ رہے تھے، ان کا طیارہ انہیں پاکستان کی حدود میں لے جا رہا تھا، لیکن انہوں نے عقل مندی سے اپنے طیارے کا رخ انڈیا کی سرحد کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے اپنے طیارے کو بہت اونچا کر لیا تاکہ وہ جہاں تک ہو سکے انڈیا کی سرحد کی طرف لوٹے۔ اگر وہ فوراً ایجیکٹ کر جاتے تو پاکستانی سرزمین میں گرتے اور وہ جنگی قیدی بن جاتے۔ گروپ کیپٹن گردیپ سنگھ سمرا بتاتے ہیں کہ میں ایک طرف ریڈیو کے ذریعے اپنی ہنگامی صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، دوسری طرف میں اپنے طیارے کے انجن کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں اپنے طیارے کو قریب ہی واقع پٹھان کوٹ ایئر بیس تک لے جا سکوں اور ہنگامی لینڈنگ کر سکوں۔ پھر میں نے جان کو خطرہ ہونے کی صورت میں ہنگامی کال کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اچانک میرا جہاز اب اتنی اونچائی پر تھا جتنے اونچے عام درخت ہوتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر دونوں ایجیکشن بٹن دبائے کہ اب نہیں تو کبھی نہیں۔ جیسے ہی بٹن دبایا، چند سیکنڈ کے لیے میرا ذہن خیالات سے بالکل خالی ہو گیا۔ اس وقت میٹر میری رفتار تقریباً 0 دکھائی دے رہا تھا اور وقت دن کے 10 بجے کا تھا۔ گردیپ سنگھ سمرا جیسے ہی پیراشوٹ سے نیچے گرے، ان کا طیارہ بھی زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ جی ہاں دوستو، گردیپ سنگھ تباہ ہونے والے طیارے سے اٹھنے والے شعلوں میں گھیرے ہوئے تھے، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ اس کا پیراشوٹ کہاں اترنے والا ہے۔ یہ علاقہ ایک طرح کا نو مینز لینڈ تھا، یعنی وہ جگہ جس پر کسی ملک کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ گردیپ سنگھ سمرا کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ میرا چہرہ اتنا گرم ہو رہا تھا کہ میری بھنویں جل گئیں۔ میں نے ایجیکٹ اتنا نیچے آ کر کیا تھا کہ میں اپنی ٹانگوں کو لینڈنگ کے لیے تیار ہی نہ کر سکا۔ تیز شعلوں اور گرمی کی وجہ سے میرا پیراشوٹ الجھ گیا اور میں اس تیزی سے زمین پر گرا جیسے آسمان سے پتھر گرتا ہے۔ جیسے ہی میں چاروں طرف پھیلی ہوئی آگ کے درمیان گرا، میں نے کھڑے ہو کر محفوظ مقام پر جانے کی کوشش کی، لیکن تب ہی مجھے معلوم ہوا کہ میری ٹانگ کی ہڈی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں چل بھی نہیں سکتا تھا اور اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ گردیپ سنگھ بہت تکلیف میں تھے اور آگ سے بچنے کے لیے فوراً کچھ کرنا پڑا۔ پھر طیارے میں رکھے بم پھٹنے لگے، لیکن خوش قسمتی سے ان کا رخ دوسری طرف تھا۔ اس سے بڑھ کر کیا ستم ظریفی ہوتی کہ اتنے خطرناک طریقے سے ایجیکٹ کرنے کے بعد گردیپ سنگھ اپنے ہی ہتھیاروں کا نشانہ بن گئے۔ جی ہاں دوستو، گردیپ نے اپنا ماسک اتارا اور ملبے سے دور اپنے پیچھے درختوں کی طرف لپکے۔ انہیں پیاس لگی تھی، وہ پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ تقریباً 15 یا 20 منٹ کے بعد انہوں نے ایک ایمبولینس کو آتے دیکھا۔ ایمبولینس مجھ سے تقریباً 150 میٹر دور تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایمبولینس ہمارے ملک کی ہے یا پاکستان کی ہے۔ زخمی ہونے اور چلنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے
مجھے اپنی حفاظت کے لیے کسی اور پر انحصار کرنا پڑا، خواہ میرا دشمن ہو یا دوست۔ جی ہاں دوستو، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا، وہ ایمبولینس میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا ہوا۔ اسی دوران گردیپ سنگھ سوچنے لگے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں پائلٹ کے پورے جسم کو ڈھانپنے والا اپنا لباس جلتی ہوئی آگ میں پھینک دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس کے نیچے سول کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کے پاس اپنے بال کاٹنے کے لیے ایک کینچی اور ضرورت پڑنے پر کچھ پاکستانی کرنسی بھی تھی۔ جی ہاں دوستو، تقریباً 45 منٹ کے بعد انہوں نے ایک اور گاڑی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ یہ ایک ولیز جیپ تھی۔ گردیپ سنگھ سمرا بتاتے ہیں کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی ایک ایمبولینس آئی تھی اور اس میں موجود لوگ یہ سوچ کر واپس چلے گئے کہ آگ کے شعلے اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں کسی کے زندہ بچنے کی امید نہیں تھی۔ چھوٹی گاڑی ہونے کی وجہ سے وہ جیپ بالکل میرے پاس آئی۔ میں نے سیٹی بجا کر اور ہاتھ ہلا کر ان کی توجہ مبذول کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ سپاہیوں نے مجھے گھیر لیا۔ ان کی رائفلیں میری طرف تھیں۔ یہ بالکل ہالی ووڈ فلم کے سین جیسا تھا۔ چند سیکنڈز ہی گزرے ہوں گے مگر مجھے لگا کہ وقت رک گیا ہے۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ ہاں، ٹینکوں کی فائرنگ کی آوازیں دور دور تک سنی جا سکتی تھی۔ اسی وقت سپاہیوں کے کیپٹن نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا، میں انڈین ہوں۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی تاثر تھا اور نہ ہی مسکراہٹ۔ اچانک ان میں سے ایک نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ اگر ہے تو اسے پھینک دو۔ میں نے یہی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے نقشے، دیگر دستاویزات اور کوڈ الفاظ مانگے۔ میں نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی جب ان کی طرف سے مجھے بچانے کی کوئی کوشش نہ کی گئی تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے اس بریگیڈ کا نام بتایا جس کی مدد کے لیے ہم روانہ ہوئے تھے۔ پھر میں نے اس سے وہ سوال کیا جو مجھے کافی دیر سے پریشان کر رہا تھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تھوڑی دیر بعد کپتان کا جواب آیا، ہم انڈین ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گردیپ سنگھ کو انڈین فوجیوں نے اٹھا کر اس چھوٹی جیپ میں لاد دیا۔ جن لوگوں کو ولیز جیپ کے سائز کا اندازہ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جیپ جس میں 3 لوگ ہوں اور اوپر سے ایک مریض اس میں پڑا ہے اور اس کی ٹانگیں 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ کیسا محسوس کر رہا ہوگا۔ گردیپ سنگھ نے اسی تکلیف میں اس سے پوچھا کہ تم ایمبولینس کیوں نہیں بلاتے؟ اس کے بعد کیپٹن نے کچھ فاصلے پر کھڑے پاکستانی ٹینکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ یہ ٹینک ہمیں نشانہ بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ جی ہاں دوستو، گردیپ سنگھ کو جیپ کے ذریعے کچھ دور لے جایا گیا اور پھر ایک زیر زمین بنکر میں ڈال دیا گیا۔ وہ بنکر ایک درخت کے ساتھ تھا جہاں ایک انڈین ٹینک کھڑا تھا اور کبھی کبھار پاکستانی ٹینکوں پر فائرنگ کر رہا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ پاکستانی ٹینکوں نے اسے اپنا نشانہ نہیں بنایا۔ تاہم گردیپ سنگھ کی پریشانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ٹینک کے فائر ہوتے ہی ارد گرد کی زمین زور سے لرزنے لگتی اور گرد و غبار پھیل جاتا۔ بنکر کے اندر میڈیکل کور کا ایک سپاہی زخمیوں کی مدد کے لیے بھاگ رہا تھا۔ شام کو گردیپ سنگھ کو کچھ زخمی فوجیوں کے ساتھ ایمبولینس میں ڈال کر جوڑیاں کے فیلڈ ہسپتال لے جایا گیا۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو رات کے 9 بج چکے تھے، لیکن اس ہسپتال میں ایکس رے مشین نہیں تھی۔ تاہم وہاں موجود ڈاکٹروں نے اوپر سے دیکھنے کے بعد گردیپ سنگھ کو بتایا کہ اس کی ایک ٹانگ کی ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ دوسری جانب لیمپ کی روشنی میں گردیپ کی ٹانگ پر بغیر سن کیے یا بے ہوشی کی دوا دیے پلستر لگا دیا گیا۔ اسے اتنا مضبوطی سے پلستر کیا گیا تھا کہ اس کا درد پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ 5 دسمبر کی صبح تک گردیپ سنگھ کو جنگی محاذ پر لاپتہ قرار دے دیا گیا تھا۔ آدم پور ایئر بیس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ گردیپ سنگھ کے ساتھی ان کے بارے میں کسی اطلاع کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ پورا دن گزر جانے کے بعد رات کو گردیپ سنگھ کو اطلاع ملی کہ ایک MI-4 ہیلی کاپٹر آئے گا اور انہیں دیگر زخمیوں کے ساتھ آدم پور کے ہسپتال لے جائے گا۔
ہم وہاں 4 زخمی لوگ تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ ہیلی کاپٹر کا انجن بند نہیں کیا جائے گا۔ جب وہ اترے گا تو زخمی سپاہیوں کو فوراً لے کر واپس لوٹ جائے گا۔ جب ہمیں اسٹریچر میں ہیلی کاپٹر میں لے جایا جا رہا تھا تو اسی وقت پاکستانی ایئر فورس کا ایک MiG 9 طیارہ اچانک وہاں آیا اور بم گرانے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہیلی کاپٹر کے روٹر سے اڑتی دھول دیکھ کر طیارہ وہاں پہنچا یا نہیں، لیکن جواب میں انڈین ہیلی کاپٹر نے اپنا انجن بند کر دیا۔ جو سپاہی اسٹریچر پر ہمارے ساتھ ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ رہے تھے وہ ہمارے اسٹریچرز کو کھلے آسمان پر زمین پر چھوڑ کر جان بچانے کے لیے بنکر میں چھپ گئے۔ اب ہم پاکستانی طیاروں کا براہ راست نشانہ تھے، لیکن شاید وہ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ ہم بری طرح زخمی ہیں اور زمین پر بے بس حالت میں پڑے ہیں۔ ہم خوش قسمت تھے کہ انڈین فوج کے ایک افسر نے ہماری مدد کی۔ وہ اسٹریچر اٹھائے ہوئے فوجیوں پر چلائے۔ ان کے ڈانٹنے پر سپاہیوں نے ہمارے اسٹریچر کو دوبارہ اٹھایا اور نسبتاً محفوظ جگہ پر لے گئے۔ جیسے ہی پاکستانی حملہ ختم ہوا، گردیپ سنگھ اور دیگر زخمی فوجیوں کو ہیلی کاپٹروں میں لاد کر لے جایا گیا۔ آدم پور کے بیس پر ہسپتال میں ابتدائی علاج کے بعد گردیپ سنگھ کو دہلی کے ایک فوجی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ وہاں ان کا 3 ماہ تک علاج ہوتا رہا۔ گردیپ سنگھ نے جنوری 1973 سے دوبارہ جہاز اڑانا شروع کیا۔ وہ 1995 میں گروپ کیپٹن کے عہدے کے ساتھ انڈین فضائیہ سے ریٹائر ہوئے۔ بعد ازاں کارگل جنگ کے دوران انہیں کچھ عرصہ انڈین فضائیہ کے ریزرو آفیسر کے طور پر خدمات انجام دینے کا موقع بھی ملا۔ کیپٹن گردیپ سنگھ سمرا فی الحال جلندھر میں رہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔